کوئی مکمل نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں نا، اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں وہ معجزوں کے۔ لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے بہت زیادہ پرخلوص اور مطمئن نظر آتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے دل ٹھہرے ہوئے ہیں، دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، تو وہ یقین ہے انہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی ڈوبنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ یقین والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، وہ اپنا ہر معاملہ صرف اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایک خوش نظر آنے والا انسان اندر سے خوش نہیں بھی ہوتا۔ ہمیشہ ایک پرخلوص لوگ، محبت کے بھرے ہوئے لوگ، اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے لوگ کبھی بھی پریشان نہیں رہتے۔ ہمیشہ ٹھنڈے میٹھے لہجے میں، ٹھنڈے میٹھے رتبے کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ زندگی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ جو اس میں مشکلات ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ بہت ساری ایسی دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے نصیب میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذرا سی کوشش کرے نا تو وہ چیز اس کے نصیب میں فوراً سے پہلے لکھ دی جائے گی۔ بس تھوڑا سا بڑھنا، آگے بڑھنا، محبتوں میں پہل کرنا، سلام میں پہل کرنا، ذاتی زندگی سے نکل کر دوسروں کے بارے میں سوچنا، یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے۔ کڑوے لوگوں سے دور رہنا اور کڑواہٹ کو اپنی زندگی میں سے نکال کے باہر پھینک دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ کئی کبھار آپ کا اپنا دل بھی بڑا نیگیٹو ہو جاتا ہے، بڑا پازیٹیو انسان بھی بڑا الجھا ہوا سا اور بدلے لینے والا بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے یہ، ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم بھی برا کریں گے، لیکن یقین کریں اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بدلہ اللہ پاک خود ہی لے لیتا ہے۔ وہ خود ہی کوئی زندگی میں ایسی کوئی نہ کوئی کشمکش سامنے والے کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میری ان محبتوں کا صلہ ہے یہ جو میں نے اپنے رب سے کی ہیں کہ سامنے والا میرے کہے بغیر کتنی ہی مشکلوں میں چلا گیا ہے، اور اس کو اس بات پہ مات کھانی پڑی ہے جب اس نے میرا دل دکھایا تھا۔ کیونکہ تب جب میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ اے رب کائنات، میرا اس شخص نے دل دکھایا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ لوگوں نے دو چہرے رکھے ہیں۔ اللہ سن رہا تھا، اللہ پاک کہہ رہا تھا کہ ہاں میں خود اس کا بدلہ لوں گا، عنقریب اللہ تمہیں اتنا خوش کر دے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں لوگوں کو مشکل سے نکال دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم خود نکلے ہیں، اور جب مشکل میں ڈلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ڈالا ہے، جبکہ وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ڈلے تھے اس مشکل میں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ انسان چٹانوں کی طرح اگر اپنے ساتھ اپنے رب کا تعلق مضبوط کر لینا تو کیا ہی بات ہو جائے گی، معجزے ایک دم ہونا شروع ہو جائیں گے، چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی آپ کسی ایسے شخص سے ملے جس نے کہا ہو کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اب بھر بھر کے سب کچھ ہے اس کے پاس؟ ہائے کیسی بات ہے نا یہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کب ہوا؟ یہ پتہ ہے کب ہوا؟ جب وہ لگاتار اللہ سے تعلق میں تھا، جب وہ لگاتار اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ لگاتار اپنی محبتیں اللہ کو دے رہا تھا اور مانگے جا رہا تھا کہ اللہ تو بھی جواب دے نا، اپنا وہ در کھول جس پر میں ڈیلی آ کے بیٹھتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں۔ کچھ سال گزرے، آپ کو لگا کہ نہیں بڑا نمازی بنتا ہے، بڑی پاک باز بنتی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، اور وہ شخص بھی اللہ کا در روز بجانے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کھول دے، اللہ میری بات سن لے، اللہ میری جھولی بھر دے۔ کرتے کرتے کچھ سالوں میں جو آپ کا گمان تھا، جو آپ کا وہم تھا، وہ سب ٹوٹ گیا، اور اللہ نے اس شخص کی جھولی بھر دی، اور آپ حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر آپ حاسدین میں سے ہو گئے، آپ نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ سامنے والے کو کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز آ جائے تو سامنے والے کو کچھ مت بتاؤ، جب تمہارے پاس خوشیاں آ جائیں لوگوں کو مت دکھاؤ،
حاسد جو ہے وہ تمہاری نظر لگائے گا اور تمہاری اس خوشی کو کھا جائے گا. حاسدین جو ہیں وہ مل کر تمہاری خوشیوں کو ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تمہیں چوٹ پہنچائیں گے. وہ حسد کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب تم سے چھین لیا جائے اور ان کو دے دیا جائے. میں ان کو کیوں دوں؟ میرا رب معاف کرنے والا ہے، ان کو بھی دے دیتا ہے. لیکن میرا رب یہ بھی کہتا ہے کہ ان کو کیوں دوں جنہوں نے مجھے وقت نہیں دیا، جنہوں نے مجھ سے محبت شو نہیں کی، جنہوں نے میرے ساتھ بات چیت ہی نہیں کی. اللہ پاک کے آگے اپنے دل کو رکھ دینے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے جتنے انگنت فائدے آپ کو نظر آئیں گے وہ کچھ سالوں میں ہونے لگے گا. اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آج سے ہی آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں تو دیکھیے گا کہ کچھ ہی عرصے میں، کچھ سال، کچھ مہینوں، کچھ لمحوں، یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اندر اندر آپ مالا مال ہو جائیں گے رحمتوں سے، نعمتوں سے، محبتوں سے، کوششوں سے. زندگی کتنی ہی خوبصورت ہے نا. آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ آپ کو آپ کی زندگی آپ کے جینے کے لیے دی گئی ہے، آپ کی اپنی محبت اپنوں کے لیے. بس کیوں آپ ہر جگہ غیروں کے ساتھ دل لگائے پھرتے ہیں؟ کیوں آپ ہر جگہ لوگوں کو امپورٹنس دیے پھرتے ہیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ نیگیٹو ہیں اور آپ ان کے ساتھ اچھے ہوئے رہتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تھوڑا سا اپنی زندگی کو مضبوط کریں اور سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں کتنا کیوں کیسے دینا ہے اور پھر اس کے مطابق چلیں. کچھ اپنی لیمٹس قائم کر لیں، اس کے پار مت سوچیں. بس اس لیمٹس کے پار مت جانے دیں کسی کو. محبتوں کا یہ جو سمندر آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اسے غلط جگہ سرو مت کریں. کوئی مکمل نہیں ہے. ہر شخص اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگا ہوا ہے. یہ میرے رب کی بات ہے کہ وہ کب کتنا اس شخص کو عطا کر دے، اور یہ اس شخص کے مانگنے کی طاقت پر بھی ہے کہ اس کا کتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہے. اس مطابق وہ اللہ سے پا لیتا ہے. اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، مطمئن نظر آئیں، مکمل نظر آئیں. اندر جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی جنگ چل رہی ہے وہ چلنے دیں. وہ آپ کا اور آپ کے رب کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ انشاءاللہ اس اندرونی معاملے کو بالکل ٹھیک کر دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگتے چلے جائیں. وہ دعائیں آپ کو صلہ دیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو قبول ہو گئیں وہ تو قبول ہو گئیں، جو نہیں بھی ہوئیں تو اس کا ایسا صلہ آخرت میں ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ اللہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اگر مطمئن اور اطمینان والا کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے پیارے بندوں میں چن لیے گئے ہیں. اب آپ کو ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں ہے، اب آپ پریشان نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر اگلے وقت اللہ رزق دے گا. اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا. اس لیے اس مطمئن لہجے میں اور اس اطمینان والی زندگی میں آپ کے دل ٹھہر گئے ہیں. اب آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ کا دل پریشان ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اب آپ خوش رہتے ہیں، اب آپ اطمینان سے رہتے ہیں، اب آپ مطمئن رہتے ہیں، اب آپ پرسکون رہتے ہیں. اب آپ کی زندگی میں بے چینی نہیں باقی رہی. تو یہ ہے نشانی اس محبت کی جو آپ نے اللہ سے کی اور اللہ کو آپ سے بھی ہو گئی ہے. پہلے اس کو تھی، بس آپ نے تھوڑا سا اللہ پاک کو اور زیادہ یاد کر کے اپنے پاس اور زیادہ قریب کر لیا ہے. اس کو دور کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے سوائے نقصان کے. اس سے تعلق مضبوط کریں، اس کے خاکے کو اپنے دماغ میں بنا کر اس کو ایک نئی اور مضبوط اور سامنے ٹھہری ہوئی تصویر کے سامنے رکھیں. جیسے آپ کو لگے کہ اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اللہ وہاں دروازے کے پار ٹھہرا ہے، اللہ وہاں دیکھ رہا ہے، اللہ یہ کر رہا ہے. صرف اللہ کو یہ کہنے کہ اللہ میرے دل میں رہتا ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. آپ یہ محسوس کروائیں اپنے آپ کو کہ جب آپ دو ہیں تو تیسرا رب بیٹھا ہے، جب آپ تین ہیں تو چوتھا رب بیٹھا ہے، جب آپ اکیلے بول رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے اور صرف رب آپ کو سن رہا ہے. یہ وہ تصویر کشی ہے، یہ وہ نقش و نگار ہیں جو آپ کو محسوس کرنے پڑیں گے، کریٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ تو ہے، وہ تو بس نظر نہیں آ رہا. اس کی نشانیاں ہیں ہر جگہ. لیکن جب آپ اسے محسوس کرنے لگیں گے، اتنا گہرا محسوس کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ قریب اور زیادہ قریب محسوس ہونے لگے گا. اور اس احساس میں اگر آپ چلے گئے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو ایک دم ایسے لگے گا کہ میرا رب یہیں کہیں سامنے ادھر ادھر
موجود ہے. اس کو بالکل ایک زندہ چیز تصور کر کے آپ اس سے باتیں کریں گے اور آپ کی آنکھ بہہ جائے گی، آنسو بہہ جائیں گے، اتنے آنسو نکلیں گے، سارا دل نکال کے آپ باہر رکھ دیں گے اس اطمینان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور بے شک وہ دیکھ رہا ہے. آپ نے محسوس کرنے میں دیر کر دی، آپ نے محسوس کرنے میں دیری کر دی، آپ نے دیکھنے میں دیری کر دی. وہ وہیں تھا. بس وہی ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دے گا، اور وہ ایسی بدلے گی کہ پھر کبھی نہیں ٹھیک ہوگی. پھر کبھی اس نقصان میں نہیں جائے گی، پھر کبھی واپس ہی نہیں آئے گی. پھر ویسی کی ویسی ہو جائے گی جیسی میرا رب چاہتا ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں. اور آپ کو اتنی محبت ملے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے رتبے دے گا، اتنی نعمتوں سے، محبتوں سے، رحمتوں سے، اتنا سب کچھ دے گا نا، اتنا سب کچھ سے نوازے گا، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے. پھر دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ سب ہو رہا ہے، یہ معجزے لوگوں کی زندگی میں ہو رہے ہیں. تھوڑا سا انتظار اور، لیکن بات چیت اور رابطے کا تعلق قائم رہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اگر ایسا کچھ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ ہونا ہے. یہ میرے اکثر ویورز کے ساتھ ہوا بھی ہے. اللہ کے قریب ہونے میں ان کو بہت فائدہ ملا ہے. جب آپ کے ساتھ ہو تو ہمیں ضرور ڈسکس کیجئے گا، ہمیں بتائیے گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز. اللہ حافظ.